अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। साची आर्ट के बारे में मैंने वीडियोस काफ़ी सारी बनाई थी और साची आर्ट पे मेरी फिर एक और सेल हुई है। अब पहले भी एक सेल हुई थी जो मैंने वीडियो बनाई थी कि वो इट वेंट रॉन्ग, वो अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ और ही हुआ है। इस दफ़ा ये हुआ है कि पेंटिंग सेल हुई थी आई थिंक फरवरी में, और यूपीएस जो है वो कोरियर बुक किया था उन्होंने, साची वालों ने। अब यूपीएस वालों ने मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया, मैं वेट करती रही। इससे पहले साची आर्ट वालों ने डीएचएल वालों को किया था और डीएचएल वालों ने खुद ही मुझसे कांटेक्ट कर लिया था पिकअप से पहले। अब इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, बट आई वाज वेटिंग। फिर ये लोग मैंने खुद ही उस दिन कांटेक्ट किया जिस दिन डिस्पैच होना था। वुडन बॉक्स के अंदर मस्त था, ये पेंटिंग का साइज़ ऐसा था कि वुडन बॉक्स के अंदर जाना था इसने। अब जब मैंने पैक कर लिया उस दिन मैंने कांटेक्ट किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें। डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दे दिए। उसमें से एक डॉक्यूमेंट ये था कि आपने ये एक्सपोर्टर हैं आप, और आप अपना ई फॉर्म जो है वो दें हमें। ई फॉर्म का फिर मैंने पता किया तो पता चला कि ये, मैंने उनसे कहा भी ये तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, आई थिंक 400 समथिंग की वो पेंटिंग है जिसमें से मेरा शेयर $198 है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ई फॉर्म हमें चाहिए। जब मैं बैंक गई मैंने कहा ई फॉर्म इस तरह से मुझे चाहिए, तो बैंक वालों ने कहा कि ये इतनी थोड़ी अमाउंट के लिए आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए तो ज़्यादा अमाउंट होती है ये वो। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्फिंग की, मैंने रूल्स देखे, लॉज देखे कि क्या हैं पाकिस्तान के। तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट की एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो तब होता है। लेकिन बहरहाल प्राइवेट कंपनीज इस तरह से करती हैं, तंग पता नहीं पाकिस्तान में क्या रिवाज है। तो पता ही चला कि ई फॉर्म इसलिए है कि आप गारंटी दे रहे हैं कि या कोई बॉन्ड वगैरह आप फिल करें कि आप गारंटी दे रहे हैं कि ये पैसे पाकिस्तान में आएंगे। मैं गारंटी कैसे दूँ उन पैसों की जब वो पूरे पैसे आएंगे ही नहीं। मैंने यूपीएस वालों को बताया कि मेरा शेयर $198 है, और वो मुझे कहने लगे आप इसकी वैल्यू कम कर दें फिर हम पिक कर लेंगे। वैल्यू कैसे कम कर दूँ? मतलब वो कहते कि इन्वॉइस बना दें नई और उसमें वैल्यू फिर 180 लिख दें। वैल्यू कैसे चीज़ की चेंज होगी? वैल्यू तो उसके ऊपर जो इंश्योरेंस है उसके लिए वैल्यू है उसकी, ताकि अगर पार्सल डैमेज हो जाए तो वो टोटल पैसे वापस करें और वो कंपनी जैसे साची आर्ट है वो बायर को वो पैसे दे दे। वैल्यू तो इस चीज़ की है। वैल्यू ये तो नहीं है कि मेरा कितना शेयर है। जो पाकिस्तान में पैसे आने ही थोड़े हैं, मैंने उनको बताया भी कि पाकिस्तान में पैसे आने ही थोड़े हैं और मेरा ही शेयर आना है। मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके बताया, साची आर्ट का दिखाया उनको, डैशबोर्ड का, जो सेल्स डैशबोर्ड है उनका। मगर वो किसी तरीके से पहले तो लिख के भी नहीं देते वो। ज़्यादातर उनको ये होता है कि टेलीफोन पे बता देंगे। बैंक वालों से मैंने कहा आप लिख के दे दें कि ये नहीं है ई फॉर्म हम दे सकते, इस वैल्यू का ई फॉर्म नहीं होता। तो बैंक वाले भी कहने लगे कि आप बातचीत कर लें, फ़लाने हमारे हेड हैं उनसे बातचीत कर लें और हम आपको जो है वो मतलब फिर देखेंगे क्या होता है। और बातचीत किस चीज़ की कर लें? पता नहीं रिश्वत मांगना चाह रहे होते हैं क्या? कुछ भी लिख के देने को तैयार नहीं है। मतलब एक चीज़ है, एक लॉ है अगर, और मैं गलत कर रही हूँ कुछ तो आप लिख के दे देंगे ये ऐसे है और आपको ये लाजमी चाहिए या जो भी है। या फिर अगर बैंक वाले लिख के दे दें कि ये बहुत थोड़ी अमाउंट है इसके लिए फॉर्म नहीं होगा, या इसके लिए बॉन्ड वगैरह आपको नहीं दे सकते हम, पर नहीं, लिख के नहीं देना। और उसके बाद बहुत मुश्किल से यूपीएस वालों ने मुझे ये सिर्फ बताया कि नहीं ये कस्टम वालों के लिए ज़रूरी होता है। पहले मैं उनसे पूछती रही कि कस्टम की डिमांड है या आपकी डिमांड है, पर वो कस्टम की ज़बानी कहते थे, लिख के नहीं देते थे, मतलब ईमेल में लिख के नहीं देते थे। अब इतने महीने गुजर गए हैं, हर थोड़े दिनों बाद साची आर्ट का मैसेज आता है कि आपका पिकअप मिस हो गया है, आप डेट चेंज करें पिकअप की। मैं डेट चेंज करती हूँ, आगे की रखती हूँ, वो फिर दोबारा पिकअप नहीं होता ऑब्वियसली। तो वो किसी तरीके से यूपीएस वाले मान नहीं रहे हैं कि वो पिक करेंगे। उनको यही है कि ये जो वुडन बॉक्स है ये इस वैल्यू का हमने नहीं पिक करना, आप इसकी वैल्यू कम कर दें या फिर इसको वुडन बॉक्स में ना करें। इसके पीछे क्या साइंस है मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ प्राइवेट कोरियर कंपनीज़ इतना अजीबोगरीब काम कर रही होती हैं। मैंने एक दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है, लेकिन जब वो पार्सल आया बहुत ही सस्ती सी चीज़ें हो रही। एटसी से मैंने ख़रीदा था और वो मुझे उन लोगों ने भेजा डीएचएल के थ्रू। अब जब वो पार्सल आया और उन्होंने मुझे मैसेज किया या कॉल वगैरह की कि आपका ऐसे पार्सल आया हुआ है और उसके ऊपर 6000 टैक्स होगा और आप वो टैक्स दे दें तो फिर आपको पार्सल हम डिलीवर कर देंगे।
تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ 6000 کی تو وہ چیزیں ہیں اور 6000 ہی میں نے ٹیکس دینا ہے، اس کی کیا مطلب ریزن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انوائس جو لگا ہوا ہے وہ بہت بڑی رقم ہے اور آپ کو جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑے گا 6000 اس کے اوپر. میں نے تب بھی انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ کتنے پیسوں پہ ٹیکس لگتا ہے، تو وہ بھی کافی زیادہ اماؤنٹ تھی جس پہ ٹیکس لگتا ہے. 1000 سے اوپر ڈالرس کی اگر آپ نے پرچیز کیا ہوا ہے تو اس پہ کچھ ٹیکس تھا. بھائی یہ مجھے صرف جو ہے وہ 6000 پہ ہی ٹیکس کہہ رہے تھے. اس سے ڈالر کا ریٹ بھی کم تھا تو بہت ہی تھوڑے پیسے بن رہے تھے ڈالرز میں. پر مجھے یہی کہنے لگے کہ ہم اس کو ڈسٹرائی کر دیں گے، یعنی ہم اس کو آگ لگا دیں گے جو بھی پارسل ہے اس کو، اور آپ کو نہیں ملے گا پھر وہ، اس لیے آپ فوراً ٹیکس دیں. یہ وہ اتنے دن کے اندر اندر آپ نے نہ ریسیو کیا تو 1-2 دن کے اندر تو پھر ہم اس کو مطلب ڈسٹرائی کر دیں گے، پھر ہم رسپانسبل نہیں ہیں. تو جس شاپ سے میں نے لی تھی وہ لوگ مجھے کہہ رہے پلیز ریسیو کر لیں، بعد میں دیکھ لینا آپ، ہمارا پارسل جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دیں گے وہ. تو میں نے ریسیو کر لیا، میں نے پیسے بھی دے دیے. اس کے بعد میرا بھائی لائر ہے تو اس نے جا کے چیک کیا کہ یہ پارسل کے جو ٹیکس ہے یہ اس کمپنی نے پے کیا ہے یا نہیں، اس پارسل پہ کتنا ٹیکس پے کیا ہے انہوں نے کسٹمز میں. تو اس نے جب جا کے چیک کیا تو وہاں پہ میرے پارسل کے اندر جو لکھا کوئی اماؤنٹ تھی وہ بھی بہت بڑی لکھی ہوئی تھی، 1000 سے ابو لکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کار کے اسپیئر پارٹس ہیں، جبکہ وہ کار کے اسپیئر پارٹس نہیں تھے. تو مطلب وہ تھے سویٹرز تھے، کپڑے تھے وہ، اور انہوں نے کار کے اسپیئر پارٹس لکھا ہوا تھا. تو وی ور شاکڈ. اس نے پھر میرے بھائی نے کیس کیا ان پہ، اور انہوں نے نہ صرف وہ 6000 واپس کیے بلکہ اس کی فیس بھی دی انہوں نے 20,000. تو مطلب وہ چیز اس کو ٹیکس کر کے وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے، اور ایکچولی وہ انہوں نے ٹیکس پے ہی نہیں کیا تھا، یا انہوں نے وہ جو بھی انہوں نے غلط انٹری کی ہوئی تھی جان بوجھ کے، یا ان سے مسٹیک ہوئی مجھے نہیں پتہ. وہ چیک بھی کرنے کو تیار نہیں تھے، کچھ بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے. اور سارے کے سارے مطلب جدھر بھی میں کال کر رہی تھی ہیلپ لائن پہ، جدھر بھی وہ سارے ایسے بلیک میل کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ آپ پیسے دے دیں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ تو ہمارے رولز ہیں، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. اور میں سب کو سمجھائی تھی کہ بھائی اتنی تھوڑی رقم کی وہ چیز ہے اور آپ اتنے زیادہ پیسے اس پہ چارج کر رہے ہو، تو اس کی کیا لاجک بنتی ہے. اب پھر وہی سیم شروع ہو گیا ہے. مطلب اب یہ پارسل جانا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ای فارم دیں کیونکہ یہ بہت بڑی رقم ہے، $400 1000 نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی رقم ہے، $400 ہے. اس سے پہلے DHL والی جو پینٹنگ تھی وہ $900 کی تھی، مگر اس میں ایک پرابلم جو یہ والا پرابلم نہیں آیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ساچی آرٹ نے کسی کمپنی کے تھرو بک کیا تھا. یعنی کہ انہوں نے ایک لیف لوپ کر کے کمپنی تھی کوئی، اس کے تھرو بک کی تھی پینٹنگ، اور وہ ایکسپورٹرز بنے ہوئے تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو ایکسپورٹر ڈکلیئر کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی ای فارم میں جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ دی تھی ان کو، DHL والوں کو، انہوں نے ہی ہر چیز دیکھی تھی. تو اب ساچی آرٹ والوں نے یہ کیا ہے کہ جو ڈاکیومنٹس انہوں نے مجھے دیے ہیں انوائس وغیرہ کے، اس میں سے لگتا ہے کہ میں سیلر ہوں اور جو بائر ہے اس نے پورے پیسے مجھے دیے ہیں. یعنی ساچی آرٹ کا 40% شیئر ہے اور وہ کسی ڈاکیومنٹ میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، ساچی آرٹ کا نام تک نہیں ہے کہیں پہ بھی. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے ساچی آرٹ والوں کو لکھا ہے، ان کے پہلے اتنے پروفیشنل سٹائل میں وہ ہیلپ کر دیا کرتے تھے، اب کوئی رپلائی بھی نہیں آ رہا ان کا. شروع میں 1-2 دفعہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا ای فارم چاہیے، میں نے ان کو بتایا کہ ای فارم بنتا ہی نہیں ہے اس کا. تھوڑی بہت بات چیت ہوئی تھی ان کی ٹیم سے، لیکن اب ان کی ٹیم بھی کوئی جواب نہیں دے رہی. تو اٹس ویری اسٹرینج. اور بس یہ آ جاتا ہے میسج کہ اپڈیٹ کریں پک اپ کی، اور وہ میں کر دیتی ہوں. اور اتنے مہینے سے آئی ایم شیور کہ بائر کے پاس بھی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو کینسل کرے، ورنہ وہ اب تک کینسل کر دیتے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے اوپر بائر کا نمبر بھی ہے، اور آئی تھنک ای میل ایڈریس تو نہیں ہے لیکن نمبر ہے، مگر میں نے بائر سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ بھی اللیگل ہوگا کہ چیز ساچی آرٹ پہ سیل ہوئی ہے اور میں خود ہی کانٹیکٹ کر کے ان کو ان سے جیسے کہوں کہ ایٹسی سے آ کے پرچیز کر لیں یا کچھ اور. تو وہ بھی میں نے نہیں انہیں کہا. پر دس از شاکنگ کہ کس طریقے سے چھوٹے بزنسز کو تباہ کر دیتے ہیں یہ لوگ. مطلب میں نے اب UPS والوں کو لکھا بھی، میں نے کہا اس طرح تو ساچی آرٹ والے پاکستان میں اپنی سیل ہی بند کر دیں گے، پاکستان کو ہی اڑا دیں گے وہ بیچ میں سے، لسٹ میں سے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو. اور میں نے ان سے کہا کہ کسٹم والوں کو یہ اسکرین شاٹ دکھا دیں، ان کو بتا دیں کہ یہ کسی سائٹ سے اس نے سیل کی ہے، مگر وہ کوئی رسپانس ہی نہیں ہے، آنسر ہی نہیں اس چیز کا کوئی بھی دے رہے.
اتنی ای میلس کی ہیں ان کو لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے ان کا بھی. تو اتنا ارسپانسبل بیہیویئر ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک سیل کو اتنی امپورٹنس دینی چاہیے ہمارے ہر ادارے کو, لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ پتہ نہیں کیا رشوت بھی. آپ یقین کریں 50 روپے بھی سم ٹائمز میں پارسل جب کر رہی ہوتی ہوں تو 50 روپے واپس اگر انہوں نے دینے ہوں تو بعض دفعہ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا وہ 50 روپیز واپس دینے کو. مطلب اس طرح سے وہ 50 روپے سے کیا انہوں نے کرنا ہے. لیکن بعض ایٹ دا سیم ٹائم اتنے ایماندار لوگ ہوتے ہیں کہ ایک کوائن بھی اگر واپس کرنا ہے تو وہ واپس کرتے ہیں, مطلب پیسوں میں سے بچ رہا ہو, جو چینج واپس انہوں نے دینا ہو تو وہ واپس کرتے ہیں. لوگ ایماندار بھی ہیں پاکستان میں بہت, لیکن کئی ایسے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں بے ایمانی کا اتنا شوق ہے کہ اسی سے ہی انہوں نے شاید گزارا کرنا ہے, ادروائز ان کا گزارا ہی نہیں ہوگا. تو یہ اپڈیٹ ہے سانچی آرٹ کی. مجھے نہیں پتہ اس سیل کا کیا بنتا ہے, کچھ بنا تو میں آپ کو بتاؤں گی. وفاقی محتسب پہ میں سوچ رہی تھی کہ کمپلین کروں, مگر وفاقی محتسب پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے. وہ پہلے وارننگ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ دیں, پھر مہینے تک ویٹ کرنا ہوتا ہے اور لیٹر لکھ کے وارننگ دینی ہوتی ہے. اس طرح سے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. آئی وش کہ میں نے شروع میں ہی لکھ دیا ہوتا ان کو. میرا خیال تھا کہ سالو ہو جائے گا پرابلم, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا. لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ فوراً ہی وفاقی محتسب پہ کمپلین کر دیں یا کہیں کمپلین کر دیں تو اچھا رہے گا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بھی سیل وہاں پہ ایسے سکسیزفل ہو سکتی ہے, کیونکہ اتنی تھوڑی پرائس پہ تو وہاں پہ تو اتنی زیادہ $900,000 کی اگر کوئی ہم نے چیز لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ کس طریقے سے مینیج کریں گے. پھر تو یہ آپ کو بہت زیادہ آئی ڈونٹ نو کیا چارج کریں گے, ٹیکسز لگا دیں گے آپ کے اوپر, کیونکہ وہ اس میں سے آپ کے پاس تو تھوڑے سے پیسے آ رہے ہیں مگر وہ ڈکلیئر کہیں نہیں ہو رہے, نہ سانچی آرٹ کے ڈاکیومنٹس میں ہو رہے ہیں, نہ یہاں پر ہو رہے ہیں کہیں پہ, نہ ہی اس کے ڈیش بورڈ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے سانچی آرٹ کی. سو مائی سیکنڈ سیل آن سانچی آرٹ وینٹ رانگ, پر کتنی رانگ یہ نہیں پتہ, آگے سکسیزفل ہوتی ہے ابھی کہ نہیں یہ نہیں آئیڈیا کچھ بھی. سو کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے مجھے اس سے, مگر یہ کہ اسٹرگل, لائف از اسٹرگل. تو دیکھتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے سانچی آرٹ, مگر ان سے بھی مجھے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ کچھ تو بیچ میں ان کا نام آنا چاہیے. وہ تو بیچ میں سے ایسے نکل گئے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے. 40% از اے بگ اماؤنٹ. ایچ سی والے آئی تھنک 4% چارج کرتے ہیں, کہاں 4 اور کہاں 40, مطلب تھوڑا سا 4% ہو تو بندہ اگنور کر دیتا ہے, لیکن اتنی بڑا شیئر وہ اس میں انٹری کوئی نہیں ہے اس کے اندر, اور ڈاکیومنٹس وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ہمیں کہ یہ انوائس ہے, یہ آپ میں ساتھ لگانا ہے, یہ ان کو دینا ہے انوائس. تو اس سارے انوائس میں اور سارے پروسیس میں ان کا کہیں نام ہی نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کس کو بلیم کرنا چاہیے, سانچی آرٹ والوں کو, یو پی ایس والوں کو, یا یہاں کے کسٹمز والوں کو, یا پھر میرا قصور ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا, ہو سکتا ہے میرا ہی قصور ہو اور میں اتنی لمبی ویڈیو بنا کے اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اگنورنس ہوگی میری, مجھے نہیں پتا. دیکھتے ہیں, کچھ انفارمیشن ملتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اوکے, اللہ حافظ.